ویلکم بیک. عمران خان صاحب, ایک پریشر سیمی فائنل کا ہے اور ایک پریشر فائنل کا ہوتا ہے, تو یہ فائنل اور سیمی فائنل کے پریشر میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, فائنل میں آخری گیم ہوتی ہے وہ, بلکہ اب فائنل میں آ گئے ورلڈ کپ فائنل میں وہ, اور اس میں اور قسم پریشر ہوتا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, سارا دنیا فیصلہ ہونے کے ورلڈ چیمپئن کون ہے. لیکن جو سیمی فائنل ہے اس میں پریشر ہوتا ہے فائنل میں آنے کا, کیونکہ اور جو فیوریٹ, اگر ہندوستان کو فیوریٹ بنائے ہوئے بوکیز نے, تو ہندوستان کی پوری کوشش, ہندوستان کو فیوریٹ بنایا ہوا ہے بوکیز نے. ہاں, یعنی کہ جو آڈز میں ہندوستان فیوریٹ ہے اس وقت. بوکیز سرگرم ہیں. نہیں, آڈز تو آتے ہیں نا ساری ٹیموں کے. پاکستان کا 6-1 کا نام سن کے میں کچھ پریشان ہو گیا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں, یہ ٹیموں کے آڈز آتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے کہ کون, مثلا پاکستان میرے خیال میں 8-1 سے شروع ہوا تھا, ویسٹ انڈیز کا 20-1 تھا, ہندوستان کے بڑا کم آڈز ہیں. تو اس وقت وہ فیوریٹ ٹیم بنائی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان کا ہندوستان سے میچ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ, اور محالی پہ جدھر تیز بولر کو تھوڑا فائدہ ہوگا, یعنی احمد آباد میں نہیں ہوگا جدھر آسٹریلیا کھیل رہا ہے, اس لیے ہندوستان کو ایڈوانٹیج ہے. شعیب اختر کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اوپر سے آؤٹ کریں. شعیب اختر جو ہے وہ بڑا اچھا توڑ ہے سچن ٹینڈولکر کا, اور اوپر سے جب ان کی ٹاپ آرڈر بڑا مضبوط ہے, اگر اوپر سے بریک تھرو ہو جائے تو ان کی بیٹنگ پریشر. اگر ہم نے شعیب اختر کو ڈالنا ہے ٹیم میں تو پھر ڈراپ کس کو کرنا ہے؟ یہ تو ٹیم جیت گئی ہے, یہ تو وننگ کمبینیشن ہے ہمارے پاس. وہاب کو ڈراپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاب ایک کھیل رہا ہے, شعیب اختر کو بیچ میں لا سکتے ہیں. لیکن اب میں نہیں جانتا, دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا فٹنس اس کی کتنی ہے, فارم اس کی کتنی ہے. یہ تو پتا نا کہ اس کی لڑائی کس کس کے ساتھ ہے وہاں پہ, لیکن ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے. وہ دیکھیں, اب لڑائیوں کا ٹائم چلا گیا ہے. ساری قوم اب آپ کے پیچھے انتظار کر رہی ہے. چھوڑیں یار ایک دوسرے کی. ساری ملک آپ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا کہ آپ قوم کو بیچاری کو خوشیاں کہاں ملتی ہیں. تو اب ساری قوم دعا کر رہی ہے کہ اب ٹیم ایک تو سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے, اور سیمی فائنل میں ایک سٹیپ رہ گیا فائنل میں اور ورلڈ کپ جیتنے کا. تو اس لیے بیسٹ کمبینیشن کھلانا چاہیے. میں تو بڑی دیر کے, بلکہ میں شاہد افریدی سے اس نے مجھے ٹیلی فون, اسے پتا تھا میں یہ سعید اجمل کو کہہ رہا ہوں کھلاؤ, وسیم اکرم بھی کہہ رہا تھا اسے کھلاؤ, تو مجھے شاہد افریدی کہتا ہے اس کی فارم اچھی نہیں ہے. تو آج جو ہم نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا ہے, اس نے بڑی زبردست بولنگ کی. شاہد افریدی نے آپ کو جو 3-4 دن پہلے فون کیا تھا, یہ اس میچ سے پہلے فون کیا, 1-2 دن کہ وہ میں کمبینیشنز پہ کہہ رہا تھا اسے کہ میرا ابھی بھی خیال ہے کہ اس کو یونس کو 3 پہ ڈالنا چاہیے اور مصباح کو 4 پہ ڈالنا چاہیے. میرے خیال میں بیٹنگ. شکر ہے ہمارے کپتان شاہد افریدی نے آپ کی بات تو مانی ہے. نہیں, اس کی ریزرویشنز ہیں کہ وہ اوپر نہیں جانا چاہتے, اور دوسری ریزرویشن یہ تھی اس کی سعید اجمل کی کہ یہ بولنگ فارم میں نہیں ہے. تو آج کی فارم کے اندر جو اس نے فارم دکھائی ہے تو اس کی تو جگہ بنتی ہے ٹیم. عمران خان صاحب ہم سے غلطی ہوگی دونوں سے. بڑی غلطی ہو کیا یہ آپ نے سیکرٹ جو ہے یہ دنیا کو بتا دیا کہ شاہد افریدی کی آپ سے فون پہ بات ہوئی ہے. شاہد افریدی بیچارہ جو ہے وہ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار نہ بن جائے. عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں اس وقت شاہد افریدی کو؟ نہیں, ایک تو میرا ابھی بھی خیال ہے کہ جب کانٹا میچ ہوگا ان کو ضرورت ہے کہ ان کے اچھے بیٹسمین اوپر جائیں. بیسٹ بیٹسمین یونس ہے, اس کے بعد مصباح ہے. کیونکہ جب پریشر پڑے گا نا, جس طرح نیوزی لینڈ کے خلاف جب پریشر پڑا, تو جب ایک دفعہ کرائسس شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹنگ کرنا. اور پاکستان کے نمبر 8 پہ رزاق بیٹنگ کر رہے تھے, تو بڑی مضبوط بیٹنگ لائن اپ تھی. لیکن جب تک وہ رزاق بیٹنگ کرنے ہیں پاکستان میچ ہار چکا تھا. اس لیے اوپر سے فائٹ بیک کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں بیٹنگ آرڈر چینج کرنا ہے, ان کو اوپر لے کے جائیں. اور اجمل کو انہوں نے کھلا دیا, وہ ٹھیک موو ہے. اب صرف اگر وکٹ کے اندر محالی میں اگر اس کے اوپر لگا کہ وکٹ میں تھوڑا گھاس ہے, نمی ہے, تھوڑا ایٹماسفیئر, موسم تھوڑا اچھا ہے, تھوڑی ٹھنڈ ہے نسبتاً سری لنکا کی اور یہاں, تو پھر میرے خیال میں شعیب اختر اگر اس کی فٹنس ہے اس کو کھلائے ضرور, کیونکہ وہ وکٹ ٹیکنگ بولر ہے. کیونکہ وکٹیں لے کے آج پاکستان وکٹیں لے کے جیتا ہے, رنز کنٹین کر کے نہیں جیتا, آؤٹ کیا ان کو. تو ہندوستان کے خلاف بھی ان کو وکٹ ٹیکنگ بولرز چاہیے, جو سعید اجمل کی خوبی ہے. اگر سیمی فائنل میں پاکستان ٹاس جیتتا ہے
کتنا سکور ضروری ہے ہمیں کرنا؟ دیکھیں نا، اگر تو وہاں اوس کا خطرہ ہے تو پھر تو ان کو بولنگ کرنی پڑے گی پہلے، کیونکہ سیکنڈ بولنگ تو کر ہی نہیں سکتے آپ اگر ٹاس جیت لیا آپ نے، کیونکہ وہ پھر سے میں کہوں گا کہ گیند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اوس کے اندر، اور بیٹنگ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش انہیں کرنی چاہیے کہ پہلے اگر اوس پڑ رہی ہے وہ ایک دن پہلے ان کو پتا چل جائے گا. جب ایک گراؤنڈ پہ جائیں گے ایک دن پہلے شام کو، وہ دیکھیں گے، پورا اسٹڈی کریں گے گراؤنڈ کو، ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کنڈیشنز کیسی ہیں، اور اسی میں پتا چل جائے گا. اگر تو اوس واقعی پڑے گی تو ان کو پھر کسی صورت بولنگ سیکنڈ نہیں کرنی چاہیے. جو ٹیم دوسرے وقت پہ بولنگ کرے گی اس کو بڑا نقصان ہوگا پہلی بیٹنگ. لیکن اگر تو کنڈیشنز ٹھیک ہے ہمیشہ پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان جس کی بیٹنگ کمزور ہے. اچھا، اور اس میں فائنل میں اگر ہم پہنچ جاتے ہیں، اللہ کرے ہم فائنل میں بھی پہنچ جائیں، تو فائنل میں بھی اگر ہم ٹاس جیت جائیں تو وہاں پہ بیٹنگ ہمیں کرنی چاہیے؟ ہمیشہ پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے. اگر اوس کا فکر نہ ہو، پہلے دیکھیں، یا تو آپ کی بیٹنگ بڑی مضبوط ہو، اور اگر مضبوط بیٹنگ ہو پھر آپ سیکنڈ کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اگر آپ کی بیٹنگ تھوڑا اس میں انسرٹنٹی ہے، اب جو پاکستان کی بیٹنگ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کی بڑی انکنسسٹنٹ بیٹنگ ہے. بولنگ طاقت ہے، اور خاص طور پہ وہ جو دو تیز بولر تھے. آپ دیکھیں پچھلی گرمیوں میں جو انگلینڈ میں کھیلے ہے پاکستان ٹیم، پاکستان کی بولنگ نے ہمیشہ پاکستان کو وننگ پوزیشن پہ لے آئی تھی، بیٹنگ کولیپس کر جاتی تھی. اور تب تو خیر انہوں نے مصباح اور اس کو یونس کو کھلایا نہیں، جو ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں. لیکن ابھی بھی ہماری طاقت بولنگ ہے، اور اس لیے اگر بولنگ طاقت ہے تو بولنگ سے ڈیفینڈ کریں، اور بیٹنگ جو ہے اس سے پہلے بیٹنگ کر کے ٹوٹل سیٹ کریں. پہلے بیٹنگ میں پریشر کم ہوتا ہے، سیکنڈ بیٹنگ میں پریشر دگنا ہو جاتا ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بار بار اوس کی موئسچر کی، اور یہ جو شبنم جسے میں کہہ رہا ہوں اس کی بات کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ شبنم کے جو خوبصورت قطرے ہیں جو کہ شاعروں کے کلام میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی جاتے ہیں، یہ باؤلر کی موت ہوتے ہیں، اور اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے ٹیم کے ہارنے میں اور جیتنے میں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں.